یہ چند روز پہلے جو بلوچستان میں انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا کہ وہاں کا جو وزیر ہے، وزیر مواصلات عبد الرحمن، اس نے اس عورت کے ساتھ اور اس کے بچوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا، اس نے دل کو رلا کے رکھ دیا۔ کتنا ظلم و ستم کیا کہ اس عورت کے اوپر ڈرل سے سوراخ کیے اس کے جسم میں، اور پھر اس کے اوپر تیزاب پھینکا۔ اس کے نوجوان بچوں کو بھی یہی سزا دی، ان کے جسم میں بھی ڈرل سے سوراخ کیے اور ان کے کچھ حصے کاٹے جسم کے، اور پھر تیزاب پھینک کر ان سب کو، ماں اور بچوں کو، جا کے کیا کیا؟ کنویں میں ڈال دیا۔ تو کتنا بڑا یہ ظلم ہے۔ یہ ظلم کیوں ہوا؟ یہ جو طاقت ہے نا، طاقت، ایک پاور ملی ہوئی ہے ان کو کہ ہمارے پاس پاور ہے، عہدہ ہے، اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ ناجائز فائدہ اس وجہ سے اٹھا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے۔ انصاف کے بغیر یہ ملک چل رہا ہے، عدل کے بغیر یہ ملک چل رہا ہے۔ اگر انصاف ہوتا، عدل ہوتا، تو کسی شخص کو بھی نجی جیلیں بنانے کی ہمت نہ ہوتی، کسی شخص کو بھی یوں عوام پر ظلم کرنے کا کبھی بھی اختیار نہ ہوتا، کبھی بھی وہ ہمت نہ کرتا۔ لیکن انصاف کے فقدان کی وجہ سے یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ طاقت آ جاتی ہے، عہدہ آ جاتا ہے، ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتے ہیں، جانوروں کی طرح عوام کو، لوگوں کو سمجھتے ہیں۔ کتنا بڑا اس نے ظلم کیا، صرف عدل انصاف نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہمارے حکمران بکے ہوئے ہیں، ہمارے ججز چند ٹکوں کے خاطر اپنا ایمان، اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے وکلاء چند ٹکوں کے خاطر اپنی وکالت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، ہماری پولیس چند ٹکوں کے خاطر اپنا ایمان بیچ دیتی ہے۔ ہمارے ہاں عدالتوں میں ماشاءاللہ ایک لائن لگی ہوتی ہے گواہوں کی کہ جو اپنی گواہی کو کیا کر رہے ہوتے؟ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی 500 روپیہ دو، 1000 روپیہ دو اور گواہی میری لے لو۔ ہر کھاتے میں وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کتنے کے عوض میں؟ صرف 500 کے عوض میں۔ کتنا بڑا یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ حالانکہ شاید ان کے سامنے سے حدیث نہیں گزری کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر میں گئے تو وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے جسم تو انسانوں کی طرح ہیں، لیکن ان کے جو چہرے ہیں یہ سور کی شکل کے ہیں۔ حضور نے حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی تمثیل یہاں پر موجود ہے، ان کی مثال موجود ہے کہ ان کی شکلیں آج سور کی طرح ہیں۔ تو کتنا بڑا یہ ایک برا عمل ہے۔ انصاف نہ ہونا اور عدل نہ ہونا، یہ جس معاشرے میں ہوتا ہے، انصاف کا فقدان ہوتا ہے اور عدل کا فقدان ہوتا ہے، اس معاشرے سے، اس قوم سے اللہ تعالیٰ اس قوم کی جتنی بھی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی تمام صلاحیتوں کو چھین لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے ان کی صلاحیتوں کو۔ اب ہمارا ملک اتنے بڑے بحران میں پڑا ہوا ہے، معاشی بحران، دیوالیہ ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، یہ قریب نہیں ہے، ہو چکا ہے دیوالیہ، لیکن کوئی بھی اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ کتنے حکمران ہیں اس وقت؟ جو حکومت ہے 11 پارٹیوں نے مل کر حکومت بنائی ہوئی ہے، اور یہ سارے کے سارے حکمران وہ ہیں جو 30-40 سالوں سے یہاں پر سیاست کر رہے ہیں، حکمران بنے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہے؟ سارے گٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ملک کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے نا سوچ سمجھ کی، کنٹرول کرنے کی، اس ناانصافی اور ظلم کی وجہ سے اور عدل کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ چھین لی ہے۔ اب یہ لوگ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک کوئی قصہ نہیں ہوا کہ پچھلے دنوں بس اس عورت کے ساتھ ہو گیا، نہیں، اس طرح ہزاروں قصے ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں، روزانہ کی بنیاد پر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ پچھلے 1-2 مہینے پہلے جو اعظم سواتی، وہ بھی تو MNA تھا نا، وزیر تھا، اس نے جو ظلم کیا آپ کے اسلام آباد میں ہی چکشزاد کے قریب، اس فیملی پر کتنا بڑا ظلم کیا، ان کو مارا پیٹا اور پولیس کے حوالے بھی کر دیا۔ پولیس بھی بڑے عہدوں والوں کے سامنے اپنا ایمان بیچ دیتی ہے، اپنا فرض بھول جاتی ہے، اور ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت اسامہ کا لشکر یمن کی طرف بھیجا تو حضور نے فرمایا تھا، اسامہ مظلوم کی بددعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بددعا اور عرش اللہ کے ہاں کوئی حجاب نہیں ہے۔ یعنی کہ مظلوم کی جو بددعا ہوتی ہے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتی ہے، آسمان کو پھاڑ کر
अर्श को चीर कर अल्लाह तक पहुंचती है, और जो जुल्म करता है उसका जुल्म का बदला उसको दुनिया में ही मिल जाता है। ये अल्लाह के महबूब ने फरमाया। फिर आपने देखा आदम स्वाति का जो हाल हुआ, कितनी फहश वीडियो अपनी बेगम के साथ वो पूरी दुनिया में वायरल हुई, कितना वो बदनाम हुआ, कितना उसके लिए जिल्लत का मकाम बना। ये क्या था? उन मजलूमों की बद्दुआ थी। और इंशाअल्लाह इस जालिम को भी अल्लाह ताला इसी तरह तबाह व बर्बाद करेगा, इसको भी पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह बेइज्जत करेगा। और हमारा मुतालबा है हुकूमत से कि इसको कड़ी सी कड़ी सजा दे। ये वक़्त के फिरौन बने हुए हैं, कारून बने हुए हैं। इनको बोल जाता है कि हर फिरौन के लिए मूसा होता है, हर कारून के लिए मूसा होता है। इस दुनिया में ना सही तो आखिरत में तो उनको बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। हुज़ूर ने फरमाया अज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, कि जो जुल्म करता है क़यामत वाले दिन उसके लिए जुल्मात, यहाँ पर एक जुल्म करता है वहाँ पर कई तरह के जुल्मात इसके ऊपर होंगे, अंधेरों में ये बंदा होगा। तो इस चीज़ से बचना चाहिए, अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी फर्द को हमारी वजह से कोई दर्द पहुंचे, दुख पहुंचे या कोई तकलीफ पहुंचे। इस चीज़ से बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए। आपके पास दौलत है, माल है, ओहदा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अवाम की खिदमत में, लोगों की खिदमत में इस चीज़ को लगाएं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसको ये ओहदा, पैसा, मनसब मिलता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम होता है, अमानत होती है, ताकि आप लोगों की खिदमत कर सकें, लोगों का दिल जीत सकें, इसके ज़रिए आप जन्नत को हासिल कर सकें। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा गंगा बह रही है। जिसको भी ओहदा मिलता है, पुलिस का कोई अफसर है, फौज का कोई अफसर है, या फिर हुकूमत का कोई अफसर है, किसी भी इदारे का अफसर है, उसकी कोशिश होती है मैं लूट लूट के सारे लोगों को खा जाऊं। तो ये हमारे अलमिया बना हुआ है। इंसाफ नहीं होगा तो हर किस्म का जुल्म, हर किस्म की ज्यादती यहां पर जन्म लेगी। तो इंसाफ असल चीज है। आज भी यूरोप में चले जाएं, यूरोप में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। यूरोप में क्या है? इंसाफ है। वहां पर जज के सामने वजीर आजम भी खड़ा होता है, सदर भी खड़ा होता है, वजीर भी खड़ा होता है और आम बंदा भी खड़ा होता है। सारे के सारे उनके सामने बराबर होते हैं और बराबर वो